بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سے سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کا نسخہ اپنے محترم بزرگوں کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے یہ، اور ان دوستوں کے لیے جو 50 سال سے اوپر کے شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے یہ۔ اور یہ بزرگ افراد اس لیے میں نے کہا کہ جو 60 سال 55 سال یا 60 سال کے جو بزرگ ہیں، یہ ان کو اکثر سردیوں میں بھی اور اس طرح کوئی بھی کام کرتے ہوئے جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد، ایسا بھی کمزوری ان کو ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریشہ وغیرہ جو ہے، جسم کب کمانا ہو گیا، یا آپ کو اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک مرد و زن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے، ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو اکثر جو بوڑھے احباب ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خواہشات تو انسان کے ساتھ ہے، جب تک کہ بندہ زندہ ہے اس کے ساتھ خواہشات تو لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ سیکس کی جو خواہش ہے، یہ بڑے عمر کے جو افراد ہیں تو ان میں یہ ایک تو خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ نہیں ہوتا، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو یہ پریشان رہتے ہیں، پھر طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس میں ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ ان احباب کے لیے بہت بہترین چیز ہے یہ انشاءاللہ۔ ایک تو آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اگر 60 سال کی عمر میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو 30 سال کا جوان بنا دے گی۔ دوسری بات یہ کہ جماع کے بعد کی اکثر جو کمزوریاں ہیں، یہ ایک ایک دو دو روز تک لوگوں کے کمر میں، پنڈلیوں میں درد یا اس طرح کی جو مسائل ہیں، پھر آپ کی جسمانی کمزوری ہو گئی ہے، اعصاب کی بہت زیادہ کمزوری ہے، آپ اس کے علاوہ جسمانی کمزوری ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، طبیعت میں ہر وقت سست رہنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس نسخے کے استعمال سے، یہ نسخہ یہ ٹوٹکے کا ٹوٹکا، یہ خوراک کی خوراک ہے یہ۔ تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو ایک تو تندرست رہیں گے، چست رہیں گے، اور شادی شدہ افراد کے لیے تو بہت بہترین نعمت ہے یہ۔ تو اسے ضرور استعمال کریں، جو بڑے عمر کے افراد ہیں خاص کر ان کے لیے، اور جوان بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، جن کو اس قسم کی کمزوری ہے، تو ضرور استعمال کریں۔ نسخہ تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے آپ نے جس طریقے سے بتاتا ہوں ایسے ہی استعمال کیا کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ نسخہ کسی ایسے دواخانے سے، کسی ایسے پنسار اسٹور سے لیا کریں جن کے پاس تازی چیزیں، یہ بکرا وغیرہ جو ہے یہ اکثر بہت پرانے پڑے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، گوند میں آپ کو جو بتاتا ہوں، گوند کا مطلب چیڑ ہوتی ہے، چیڑ آپ پھلائی کی لیا کریں، زیادہ بہتر ہے، وہ اچھا کام کرتی ہے، بہترین چیز ہے، طاقتور چیز ہے وہ۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ گوگرو، یہ آپ نے لینا ہے تازہ، یہ تازہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ جو 3 منہ والا کانٹا ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گوکھرو یا بکھڑا کہتے ہیں اس کو۔ یہ آپ لے لیں 1 پاؤ۔ گائے کا دودھ لے لیں 1 کلو۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو گوکھرو کو آپ نے صاف کر کے دودھ کے 3 حصے کریں، اور 1 حصہ دودھ اور 1 پاؤ گوکھرو، دونوں کو ہلکی آنچ پر ہلکا کر پکائیں۔ پہلے پکانا آپ نے سلور کی دیگچی میں نہیں، یا اسٹیل کی یا لوہے کی آپ نے کرچی میں پکانا ہے آپ نے۔ اچھا، ان کو پکائیں اتنا کہ وہ خشک ہو جائے اس کے اندر دودھ، یہ اس کو آپ نے سائے کے اندر خشک کر لیں، آپ پر یعنی رکھ لیں اس کو اچھی طریقے سے، پھر اس کو سبو بنا لیں۔ اچھا، یہ آپ نے گوکھرو کے اندر یعنی 3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس 1 کلو دودھ کو 1 پاؤ کو یعنی 3 حصے کرنا ہے آپ نے، کہ 3 دفعہ آپ نے اس کو کر کے خشک کر کے، پھر اس کے اندر دودھ ڈالیں، خشک کریں، پھر دودھ ڈالیں، خشک کریں، پھر اس کو سائے میں خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں آپ، وہ سفوف محفوظ کر لیں۔ یہ آپ نے 1 پاؤ سفوف آپ کو مل جائے، تاکہ پورا 1 پاؤ سفوف مل جائے۔ اب اس کے اندر آپ نے موسلی 5 تولے، موسلی آپ نے سفید انڈیا والی لینی ہے، مستقی رومی، گوند فلائی، یہ آپ نے 5 تولے، زعفران 1 تولہ، اور ورک نکرا آدھا تولہ، اور کلی تیار شدہ 1 تولہ۔ یہ کلی کشتہ کلی آپ کو مل جاتا ہے سے پنسار اسٹور سے، بہت سارے دواخانے جو بنا رہے ہیں اسے۔ اب یہ آپ نے ساری چیزوں کو الگ الگ سے پیس کے اچھے طریقے سے اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنا کے اس کو محفوظ کر لیں۔ 2 صورتیں اس کی، یا فل سائز کے کیپسول بن رہے ہیں اس کے، اور اگر آپ کیپسول نہیں بھرتے ہیں تو اس کو آپ نے جو چھوٹا چائے کا چمچ ہے، یہ آپ نے آدھا چمچ استعمال کرنا ہے۔ یہ صبح بھی خالی معدہ اور شام کو بھی آپ نے خالی معدہ، عصر کے وقت بھی آپ نے خالی معدہ استعمال کرنا ہے۔ گائے یا بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ ٹائمنگ کے بھی بہت بہترین آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹائمنگ کا بھی آپ کو انتشار بھی خوب کامل ہوگا، اور آپ کو جس قسم کی کمزوری ہے جسمانی یا آپ کو اعصابی کمزوری ہے، یہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کا اگر کوئی چیز ہضم چیز لے لیا کریں، یعنی کھانے پینے میں آپ نے جو ایسی کوئی سفو بنا لیں اپنے لیے،
میں بہت سارے اپنے نسخوں میں بتا چکا ہوں، ہضم پکیاں وغیرہ، تو ساتھ میں وہ بھی استعمال کر لیا کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر یہ خوب یہ جذب بدن بنے، آپ کو خوب ہضم ہو یہ چیز۔ تو اگر نہیں تو پھر اس کے نسخے کے اندر میں اب تقریراً میں اپنے بتاتا ہوں، چھوٹے سے مختصر سے نسخے، ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں کوشش کرتا ہوں تو کہ ہر چیز علیحدہ علیحدہ میں آپ کو بتا سکوں۔ بہرحال نشادر دیسی 2 تولہ، الائچی خرد 2 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ، یہ آپ نے یہ 3 چیزیں بھی آپ نے پیس لینی ہے، اچھی طریقے سے پیس کے اس کو چٹکی چٹکی لے لیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو کوئی گیس یا بادی یا اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں یا معدے میں کچھ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے آپ کو، تو وہ ہضم بھی ہوگی، یہ دوا بھی انشاءاللہ خوب اچھے طریقے سے ہضم ہوگی آپ کو۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوا آپ کھائیں اور آپ کے جسم میں لگے، آپ کو ہضم ہو اچھے طریقے سے۔ بہرحال نسخہ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔